السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نہ ڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان و شلوہ، ستوت، شہرت ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، کہا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی پرواہ ہے نہ ہی تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ تو کوئی نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو، جاں نہیں دیکھتا۔ مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی ہوگی۔ تلوار کی میان پر ہاتھ پڑنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہارا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت تو کوئی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو کہا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے داوری، آنچہ خوباں ہمہ درند تو تنہا داری۔ لوگو یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین جس کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار تھا، اپنے گھر میں گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھیں، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن پھر آئے، وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوش بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ دیکھیں آج اس نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ ثمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مگر ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر مسکرایا، فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو برا آدمی ہے۔
بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں گے؟ جاؤ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں ان کو کہا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا، اس کو مدینے سے رخصت کر دو، یعنی بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر انہیں مدینے سے رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں تو ہے کیسا؟ بس پھر ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سٹ پٹ بھاگا، دڑکی لگا دی، اور پھر آگے میں نہیں کہتا، ثمامہ سے سنیں۔ وہ کہتا ہے، کہاں قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے بھاگا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحن مسجد پر ننگے فرش پر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ یہ تھے حضرت ثمامہ، جنہوں نے صرف ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور ساری زندگی کے لیے غلام بن گئے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نہیں، لیکن آپ کے حسن کی تعریفوں کے قصے اور واقعات پڑھے اور سنے ہیں۔ دیکھنے کا تجسس ہر مسلمان کے دل میں ہے، تو کیوں نہ اپنے اعمال کو ایسا بنایا جائے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا ہو جائے تو ان کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم اتنے پیارے اور اللہ کے محبوب بندے کے سامنے ایک گناہوں کا پتلا بن کے جائیں تو کیسا فیل کریں گے۔ زیادہ کچھ نہیں تو صرف اپنے اعمال درست کر لیں، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں، تاکہ کل کو جب ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم امت محمدی ہیں۔ آخر میں درود پاک کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔